علی بھائی، آج کا آخری سوال ہے۔ آج کل فاریکس ٹریڈنگ کا خوب چرچا ہے اور بہت سے لوگ اس جدید کاروبار سے وابستہ ہیں جس کے تحت کرنسی کی خرید و فروخت کا آن لائن کام کیا جاتا ہے۔ کیا کرنسی کے اتار چڑھاؤ سے ملنے والا نفع حلال تصور ہوگا؟ کیا بغیر کوموڈٹی کو شامل کیے اور بغیر محنت کے حاصل ہونے والی رقم اور نفع حلال تصور ہوگا؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ اپنے دماغ کا کیڑا نکال لیں کہ جو یہ پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ جو بھی مال و دولت آپ کو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے وہ حرام ہے، تو یہ بالکل مت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ورنہ آپ پہلا علم الکلام پھکی والا جواب اینٹی وینم لے لیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہی 60-70 ہزار پہ تولا تھا سونا، چند مہینوں میں وہ 1.25 لاکھ تک پہنچ گیا، ابھی بھی 1 لاکھ سے اوپر ہی ہے۔ تو میرے بھائی، بیٹھے بٹھائے لوگوں کو ملینز آف روپیز کا نفع ہوا ہے، جس کے پاس 50 تولے سونا ہے، 100 تولے سونا ہے، تو بغیر محنت کے، محنت کیا کچھ بھی نہیں کرنا پڑا ان کو۔ تو آپ یہ کہیں گے گھر بیٹھے بیٹھے جو سونے کی قیمت چڑھ گئی اس کی وجہ سے ان کو جو نفع ہوا ہے یہ حرام ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس سے بھی اگلا ورژن بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی زمینوں کو کرائے پہ دیا کرتے تھے یہودیوں کو، محنت یہودیوں کی ہوتی تھی، اور جب نفع ہوتا تھا تو وہ پرسنٹیج آپس میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ سلیپنگ پارٹنر کا جو کنسپٹ ہے، مداربہ جسے کہتے ہیں، مداربہ میں کیا ہوتا ہے؟ انویسٹمنٹ ایک بندے کی ہوتی ہے، محنت دوسرے کی۔ البتہ اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر مداربہ والا کیس ہے نا، تو جب نقصان ہوگا نا تو نقصان سارا اس نے برداشت کرنا ہے جس کی انویسٹمنٹ ہے۔ جس نے محنت کی ہے نا اس نے نقصان نہیں پھر برداشت کرنا۔ وہ کہتے ہیں نقصان ہوا تو آدھا آدھا، نہ، نقصان ہوا تو پورا اس کا جس کے پیسے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بیچارہ جس نے محنت کی اس کے پلے تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے، آپ نقصان بھی اس پہ ڈالیں گے۔ دوسرا، اس بیچارے کی محنت ضائع ہوئی ہے، آپ کا مال ضائع ہوا ہے۔ اگر میں نے زمین کسی کو کرائے پہ دی کہ یہاں پہ تم فصل اگاؤ، فصل برباد ہو گئی، تو اب اس کا جو نقصان ہے وہ سارا میں نے برداشت کرنا ہے۔ اگانے والے کی محنت ضائع ہوئی، میرا مال ضائع ہوا۔ اس بیچارے کی محنت بھی گئی، الٹا آپ اس کے اوپر پلنٹی بھی ڈالیں، تو یہ تو ظلم کا نظام ہے، اس لیے یہ نہیں چل سکتا۔ اور اس میں ایک اور بات میں عرض کر دوں، یہ منافع کی بھی جو شرح ہے نا جو پبلک میں مشہور ہے کہ اتنا منافع آپ لے سکتے ہیں، اتنا نہیں لے سکتے، جتنا مرضی آپ منافع لیں، اس کے اوپر چیک جو ہے نا وہ اوپن مارکیٹ رکھے گی، بلیک مارکیٹنگ نہ ہو۔ تو سر آپ آلو کو 1 لاکھ روپے کلو بیچیں، انشاءاللہ آپ سے لے گئی کوئی نہیں، الا یہ کہ آپ پوری مارکیٹ کا آلو اٹھا کے بلیک مارکیٹنگ شروع کر دیں۔ تو بلیک مارکیٹنگ، ذخیرہ اندوزی نہیں ہونی چاہیے، منافع آپ جتنا مرضی، تو وہ خود کنٹرول کرتی ہے مارکیٹ۔ اگر آج کوئی ایک صابن کی ٹکیا جو ہے وہ 100 روپے کی ٹکیا کو 1000 کا بیچے گا تو وہ کتنوں کے آگے بیچ سکتا ہے؟ دوسرے مارکیٹ میں آئیں گے، وہ کہیں گے جی ہم 100 روپے کی بیچیں گے، ان کی بکے گی، اس کی بکے گی نہیں۔ تو یہ خود بخود اللہ نے نیچرل سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہ ہونا، منافع آپ جتنا مرضی لیں۔ یہ تو ظلم ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ 2 ایک طرح کا منافع لیں گے۔ مثلا اب میرا ایک سٹی جیلم بھی ہے، اسلام آباد، میرے دونوں جگہ گھر ہے۔ اسلام آباد میں I-10 کے پاس جو ہے نا مرکزی منڈی موجود ہے، منڈی سے آپ آلو اٹھاتے ہیں سپوز 20 روپے کلو، اور وہ آلو آپ I-10 مرکز میں پاس جا کے 40 روپے کلو بیچ لیں گے، کیونکہ I-10 مرکز کے اندر دکان کا ایوریج کرایہ 20,000 25,000 روپے ہے۔ لیکن اب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ F11 میں جا کے وہی 20 روپے کلو آلو اٹھانے والا وہاں بھی 40 کے بیچے، سر وہاں وہ 70 میں بیچے گا، کیونکہ اس کی دکان کا کرایہ 30-40 ہزار روپیہ، پھر وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی ہے۔ یہ اسلام آپ پہ کبھی قدغن لگا ہی نہیں سکتا کہ آپ نے اتنے % منافع لینا ہے۔ ہاں، باقی جو ریٹیل کی قیمت ہے اور تھوک والی قیمت کا اور پرچون کی قیمت کا جو پورے ملک میں سپلائی مین کمپنیاں کرتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک گھی کے ڈبے کی کراچی میں جو قیمت ہے پشاور میں وہی ہوگی، اس کی وجہ ہے کہ وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کمپنی برداشت کر رہی ہوتی ہے، وہ تو آپ ریٹ اوپر نیچے نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ تو جرم ہے، اس لیے اس کی قیمت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو گورنمنٹ جو چیزیں کنٹرول کر رہی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔